ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتی تھیں اور قوم کو پانی پلاتی، ان کی خدمت کرتی اور شہداء کو اور زخمیوں کو مدینہ منتقل کرتی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث یہاں بطور دلیل کے نقل کی کہ ضرورت کے وقت عورت مرد کا اور مرد عورت کا علاج کر سکتا ہے۔ شریعت نے ایک سختی رکھی، لیکن اتنی بھی سختی نہیں رکھی کہ ضرورت کے وقت بھی ایک چیز کو ناجائز قرار دیا ہو۔ پردے کے احکامات ہیں، اسلام کا حکم ہے مرد الگ پڑھیں، تعلیم مردوں کی الگ ہو، خواتین کی الگ ہو، عورتوں کے لیے الگ نظام ہونا چاہیے، ان کا علاج معالجہ مردوں سے بالکل الگ ہو۔ یہ شریعت کا ایک نظام ہے، اسلامی حکومتوں میں ایسا ہی ہوتا رہا۔ البتہ جہاں ضرورت پڑے کہ عورت ایسی مریضہ ہے کہ کوئی عورت اس کا آپریشن نہیں کر سکتی تو اس میں مرد آپریشن کرے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ یا کہیں مرد بیمار ہوا اور وہاں کوئی مرد علاج کے لیے میسر نہیں ہے، عورت علاج کرتی ہے تو اس سے علاج کروا لے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جہاں ضرورت نہ ہو تو وہاں کوشش کی جائے۔ آج تو ہمارے ہاں اللہ معاف کرے ہر جگہ عورتوں ہی کو بٹھا دیا، مردوں کو بٹھا دیا۔ بہت سی ہسپتالوں میں ڈیلیوری کیس میں مرد ہیں، بندہ پوچھے کہ بھائی مردوں کا وہاں کیا کام ہے؟ چلو جہاں مجبوری ہے وہاں مرد ہیں، سیریس کوئی آپریشن ہے، بڑے ہسپتالوں میں انسان جا کر دیکھے، اللہ معاف کرے۔ اور مرد بھی نہیں سوچتے کہ یار چلو اگر حکومت کی جانب سے سختی نہیں ہے تو ہم نے کل مرنا بھی تو ہے، قبر میں تو جانا ہے۔ اگر آنے والے لوگ مجبور ہیں، عورتیں برداشت کر جاتی ہیں، خاوندوں کو بتاتی نہیں ہیں، لیکن کل قبر میں تو جانا ہے، اللہ کو تو حساب دینا ہے۔ تو انسان کوشش کرے کہ انسان اپنے جہاں رہتا ہے قرب و جوار میں ڈیلیوری کے لیے انسان ایسا ہسپتال دیکھے جہاں خواتین مکمل انتظام ہو۔ اسی طرح دیگر شعبوں میں بچوں کو، بیٹیوں کو بخار ہو جاتا ہے، چھوٹی موٹی بیماریاں ہو جاتی ہیں، تو انسان اپنے نظر میں رکھے کہ یہ فلاں جگہ لیڈی ڈاکٹر کی سہولت موجود ہے، لہذا انسان اگر 100 روپیہ، 50 روپیہ، 1000 روپیہ زیادہ لگتا ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن کوشش کی جائے کہ خواتین کو، بچیوں کو وہاں لے کے انسان جائے جہاں کوئی خطرہ نہ ہو، خواتین انتظام ہو۔ تو یہ شرعاً ایک حکم ہے۔ البتہ ضرورت کے تحت اب جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بسا اوقات فوجی حضرات فیملیوں کے ساتھ جاتے ہیں، صحابہ فیملیوں کے ساتھ جہاد میں جاتے تھے، لیکن وہ فیملیاں میدان میں لڑتی نہیں تھیں۔ فیملی کا کام ہوتا تھا پیچھے کھانا وغیرہ بناتی، کپڑے دھوتی، مردوں کا کام ہوتا تھا آگے لڑتے تھے۔ فیملیوں کا کام ہوتا جو زخمی ہو جاتے ان کو پانی وغیرہ پلاتی، اگر جہاد میں شدت آ گئی تو جو زخمی ہوتے ان کو مرہم پٹی کرتی، پانی وغیرہ دیتی۔ یہاں عورتوں کی ضرورت تھی، وہ کام کرتی جو عورتوں کے مناسب ہوتا، جو مردوں کے مناسب ہوتا وہ مرد کرتے۔ مردوں کا کام لڑنا ہے، عورتوں کا کام لڑنا نہیں ہے۔ جہاں مجبوری ہو جاتی چند عورتیں لڑتی، ورنہ عورتیں لڑتی نہیں تھی، عورتیں خدمت کرتی تھی۔ اب ہزاروں کا لشکر ہے، ان کے لیے کھانا وغیرہ بنانا، تو وہ جو خواتین ساتھ جہاد کے لیے جاتی تو وہ خیموں میں رہ کر ان کے لیے کھانا وغیرہ بناتی، ان کے لیے دوائیاں تیار کرتی جو زخموں پہ باندھی جاتی ہیں۔ اس دور میں جو دوائیاں زخمیوں پہ باندھتے تھے، تیر اور تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، تو وہ دوائیاں وہ خیموں میں تیار کرتی تاکہ جنگ کے دوران جو زخمی ہوں تو وہ صحابہ لے لے کے ان کو باندھتے جاتے تھے، زخمیوں کا علاج کرتے تھے۔ یا شہداء کی تدفین کا مسئلہ ہوتا کہ بھائی ان شہداء کو فلاں تک منتقل کرنا ہے، تو اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ لاد کے خواتین کے حوالے کر دیا جاتا، وہ لے کے چل پڑتی۔ تو یہاں بھی ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ذکر کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں چلی جاتی تھی، قوم کو پانی پلاتی تھی، پانی کا انتظام کرتی تھی، دیگر جو ضروریات ہوتی وہ خدمت کرتی تھی، اور زخمیوں کو اور جو شہداء تھے ان کو اگر مدینہ منتقل کرنا ہوتا تو ہم ان کو لے کے مدینہ آتی۔ تو اسلام نے ضرورت کے موقع پہ اجازت دی ہے، ہر موقع پہ اجازت نہیں دی۔ بلا ضرورت انسان اگر مرد عورت کا علاج کرے گا یا عورت مرد کا علاج کرے گی بغیر ضرورت کے شدیدہ کے، تو وہ دونوں گناہ گار ہیں۔ علاج ہو جائے گا، وقت گزر جائے گا، لیکن آخرت میں دونوں مجرم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سیکھ کر، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔